خدا کا خاص ایک احسان ہے یہ اولیاء اللہ، زمانہ جسم ہے اور جان ہے یہ اولیاء اللہ۔ الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید المرسلین، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الصلاة والسلام علیکہ یا رسول اللہ وعلی آلکہ واصحابکہ یا حبیب اللہ۔ الصلاة والسلام علیکہ یا نبی اللہ وعلی آلکہ واصحابکہ یا نور اللہ۔ مدنی چینل کے ناظرین، نبی کریم رؤوف الرحیم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کا فرمان رحمت نشان ہے، صلو علیہ صلی اللہ علیکم او کما قال، کہ تم مجھ پر درود پاک پڑھو، اللہ تبارک و تعالیٰ تم پر رحمت نازل فرمائے گا۔ اللہ تعالیٰ ہمیں کثرت سے نبی کریم رؤوف الرحیم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کی ذات اقدس پر درود پاک پڑھنے کی توفیق عطا فرمائے۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالیٰ علی محمد۔ مدنی چینل کے ناظرین، اللہ رب العزت نے اپنے محبوب اعظم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کے دین کی نصرت اور حمایت کے لیے ہر دور میں ایسے افراد کو منتخب فرمایا ہے جنہوں نے اپنی علمیت سے، اپنی دینی خدمات سے اور بالخصوص اپنی روحانیت سے امت مسلمہ کو نفع پہنچایا ہے، اور لاکھوں عاشقان رسول نے ان شخصیات سے فیض پا کر صراط مستقیم کی برکتوں کو پایا ہے۔ مشائخ طریقت کو دیکھا جائے تو ایک بہت لمبا سلسلہ ہے سلاسل طریقت کا، بالخصوص بر صغیر میں اور اس کے اطراف میں جن سلسلوں کو بڑی شہرت حاصل ہے ان میں ایک سلسلہ سہروردیہ بھی ہے۔ یہ عظیم سلسلہ ہے جس میں مشائخ کا ایک تسلسل ہمیں نظر آتا ہے اور جس کے فیضان سے لاکھوں مسلمان فیض یاب ہو رہے ہیں۔ لیکن یہ سلسلہ جہاں سے شروع ہوتا ہے اور اس سلسلے کو جو فیض پہنچانے والے ہیں وہ بھی بڑے عظیم ہیں، رب تبارک و تعالیٰ نے ان کو بڑا مقام و مرتبہ عطا فرمایا ہے، اور علماء کرام نے ان کے لیے خوبصورت القابات کا بھی انتخاب فرمایا ہے، کیونکہ وہ شخصیت اتنی روحانی ہے اور اتنی بڑی بڑی ہستیوں سے اس شخصیت نے فیض لیا ہے اور آگے فیض پہنچایا ہے کہ دنیا طریقت میں وہ ایک آفتاب کی مانند ہمیں دکھائی دیتے ہیں۔ وہ کون ہے؟ وہ شخصیت جنہیں دنیا شیخ المشائخ کے نام سے یاد کرتی ہے، کہ جو پیروں کے بھی گویا کہ پیر سمجھے جاتے ہیں، مرشدوں کے بھی مرشد سمجھے جاتے ہیں۔ حضرت سیدنا شیخ الشیوخ شہاب الحق والدین ابو حفص عمر سہروردی شافعی بغدادی رحمت اللہ تعالیٰ علیہ، یہ سیدنا غوث اعظم رحمت اللہ تعالیٰ علیہ کے دور ہی کے بزرگ ہیں، اور حضرت سیدنا عمر سہروردی رحمت اللہ تعالیٰ علیہ کو براہ راست سیدنا غوث اعظم رحمت اللہ تعالیٰ علیہ کی برکتیں، آپ کی صحبت نصیب ہوئی ہے۔ مدنی چینل کے ناظرین، حضرت سیدنا شیخ الشیوخ شہاب الحق والدین ابو حفص عمر سہروردی شافعی بغدادی رحمت اللہ تعالیٰ علیہ بڑی عظیم ہستی ہیں۔ آپ رحمت اللہ تعالیٰ علیہ تقلید کے اعتبار سے امام شافعی رحمت اللہ تعالیٰ علیہ کے فالوور تھے، یعنی آپ شافعی تھے، اور عقائد و نظریات کی تشریحات کے حوالے سے آپ رحمت اللہ تعالیٰ علیہ حضرت سیدنا امام ابو الحسن اشعری رحمت اللہ تعالیٰ علیہ کو فالو کرتے تھے، اسی لیے آپ اشعری تھے۔ آپ رحمت اللہ تعالیٰ علیہ نے جامعہ نظامیہ میں تعلیم حاصل کی اور اپنے وقت کے بڑے بڑے علماء اور مشائخ سے حدیث کا علم سیکھا۔ چنانچہ حضرت سیدنا شیخ الشیوخ شہاب الحق والدین عمر سہروردی رحمت اللہ تعالیٰ علیہ کے حوالے سے آپ کی سیرت میں تحریر کیا گیا کہ امام بیہقی رحمت اللہ تعالیٰ علیہ جو حدیث کے بہت بڑے امام ہیں، حضرت امام خطیب بغدادی رحمت اللہ تعالیٰ علیہ اور حضرت امام قشیری رحمت اللہ تعالیٰ علیہ، یہ تینوں شخصیات حضرت سیدنا شیخ شہاب الحق والدین عمر سہروردی رحمت اللہ تعالیٰ علیہ کے اساتذہ میں شمار ہوتے ہیں، اور حضرت سیدنا شیخ شہاب الدین عمر سہروردی رحمت اللہ تعالیٰ علیہ نے خصوصیت کے ساتھ ان بزرگوں سے علم حدیث حاصل کیا، اور آپ کا علم حدیث میں ایسا مقام و مرتبہ تھا کہ اگرچہ بظاہر فن حدیث آپ کا خاص شعبہ نہ تھا، لیکن علم حدیث میں آپ کو اتنا رسوخ اور مہارت حاصل تھی کہ آپ اپنے وقت کے بڑے بڑے ائمہ محدثین کے درجے میں شمار کیے جاتے تھے، اور کئی محدثین نے، کئی ائمہ نے حضرت سیدنا عمر سہروردی رحمت اللہ تعالیٰ علیہ سے احادیث کو روایت کیا، اور پھر حضرت سیدنا عمر سہروردی رحمت اللہ تعالیٰ علیہ نے جو آگے دین کی تعلیمات کو پہنچایا اور اپنے تلامذہ اور شاگرد تیار کیے، ان میں بڑے بڑے نام ہیں۔ چنانچہ علمی دنیا کے دو بہت بڑے نام کہ جن کا شرف تلمذ حضرت سیدنا
عمر سہروردی رحمۃ اللہ تعالی علیہ سے ثابت ہے۔ مشہور فقیہ اور محدث حافظ ابن عساکر اور امام فخر الدین ابو علی واسطی، یہ دو شخصیات حضرت سیدنا شیخ شہاب الحق والدین عمر سہروردی شافعی بغدادی رحمۃ اللہ تعالی علیہ کے شاگردوں میں شمار ہوتے ہیں۔ مدنی چینل کے ناظرین، حضرت سیدنا عمر سہروردی رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے سلاسل طریقت کا فیض بھی آگے پہنچایا، اور سلسلہ سہروردیہ یہ گویا کہ آپ کا فیضان ہے اور آپ کو اس سلسلے کے بانیوں میں شمار کیا جاتا ہے۔ حضرت سیدنا عمر سہروردی رحمۃ اللہ تعالی علیہ کی روحانیت کے حوالے سے اور راہ سلوک پر چلنے کے حوالے سے جو تربیت تھی، اس میں ایک روشن نام آپ کے چچا کا ہے۔ وہ بھی اپنے وقت کے عظیم بزرگ تھے، اور یہ وہ ہستی ہیں کہ جنہوں نے حضرت عمر سہروردی رحمۃ اللہ تعالی علیہ کو ڈائریکٹ بارگاہ غوثیت میں حاضر ہو کر فیض لینے کا موقع عطا فرمایا ہے۔ چنانچہ اعلیٰ حضرت امام علیہ سنت نے ایک خوبصورت واقعہ اپنے ایک رسالے میں تحریر کیا ہے کہ حضرت سیدنا شیخ شہاب الحق والدین عمر سہروردی شافعی بغدادی رحمۃ اللہ تعالی علیہ کے چچا آپ کو ایک مرتبہ بارگاہ غوثیت میں لے گئے، اور حضرت سیدنا شیخ عبد القادر جیلانی رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے عمر سہروردی رحمۃ اللہ تعالی علیہ کو اپنے فیوز و برکات سے کیسا حصہ عطا فرمایا۔ چنانچہ فتاوی رضویہ شریف کی 21ویں جلد میں ایک خوبصورت رسالہ ہے، فقہ شہنشاہ وَأَنَّ الْقُلُوبَ بِيَدِ الْمَحْبُوبِ بِعَطَاءِ اللَّهِ۔ اس رسالے میں اعلیٰ حضرت امام اہل سنت امام احمد رضا خان رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے سیدنا شہاب الحق والدین عمر سہروردی رحمۃ اللہ تعالی علیہ کا واقعہ ذکر کیا ہے۔ چنانچہ اعلیٰ حضرت امام علیہ سنت اس رسالے میں تحریر کرتے ہیں کہ حضرت سیدنا شیخ الشیوخ شہاب الحق والدین عمر سہروردی رضی اللہ تعالی عنہ، جو سلسلہ سہروردیہ کے بانی سردار اور پیشوا ہیں، یہ ارشاد فرماتے ہیں کہ مجھے علم کلام یعنی علم عقیدہ کا جو باقاعدہ فن ہے، علم کلام میں مجھے بڑی دلچسپی تھی، اور اس حوالے سے میں نے کافی کتابیں پڑھ رکھی تھی، اور اس کی طرف میرا قلبی میلان تھا اور بڑا رسوخ حاصل ہو چکا تھا۔ آپ رحمت اللہ تعالی علیہ فرماتے ہیں کہ میرے ام مکرم پیر معظم یعنی میرے مرشد اور میرے چچا حضرت سیدی نجیب الدین عبد القاہر سہروردی رحمت اللہ تعالی علیہ مجھے اس سے منع فرمایا کرتے تھے، یعنی حضرت عمر سہروردی رحمت اللہ تعالی علیہ علم الکلام کی کتابیں پڑھا کرتے اور اسی میں اپنا ایک وقت صرف کیا کرتے تھے، تو آپ کے چچا جو آپ کے روحانی مرشد اور مربی بھی تھے، حضرت سیدنا نجیب الدین عبد القاہر سہروردی رحمت اللہ تعالی علیہ، یہ انہیں اس سے باز رہنے کی تلقین کیا کرتے، لیکن حضرت عمر سہروردی رحمت اللہ تعالی علیہ فرماتے ہیں کہ میں اس سے باز نہ آتا، یعنی علم کلام ہی پڑھتا رہتا۔ یہ فرماتے ہیں ایک روز میرے چچا حضرت نجیب الدین عبد القاہر سہروردی رحمت اللہ تعالی علیہ مجھے اپنے ساتھ لے کر بارگاہ غوثیت پناہ میں حاضر ہوئے، یعنی اپنے بھتیجے کو لے کر حضرت سیدنا نجیب الدین عبد القاہر سہروردی رحمت اللہ تعالی علیہ غوث اعظم رحمت اللہ تعالی علیہ کی بارگاہ میں پہنچے۔ اب رستے میں حضرت سیدنا شیخ شہاب الحق والدین عمر سہروردی رحمت اللہ تعالی علیہ کے چچا نے آپ سے ارشاد فرمایا کہ اے عمر، ہم اس وقت اس کے حضور حاضر ہونے کو ہیں، یعنی اس شخصیت کی بارگاہ میں حاضر ہونے والے ہیں جس کا دل اللہ تعالیٰ کی طرف سے خبر دیتا ہے، دیکھو ان کے سامنے با احتیاط حاضر ہونا کہ ان کے دیدار سے برکت پاؤ۔ یعنی یہ گویا کہ ایک تربیت کا بھی سلسلہ تھا کہ حضرت شہاب الحق والدین عمر سہروردی رحمت اللہ تعالی علیہ کے چچا آپ کو تلقین فرما رہے تھے کہ ہم ایک عظیم ہستی سیدنا شیخ عبد القادر جیلانی رحمت اللہ تعالی علیہ کی بارگاہ میں حاضر ہونے والے ہیں، تو ادب و احترام کے ساتھ ان کی بارگاہ میں حاضر ہونا اور ان کی صحبت کی، ان کے دیدار کی برکتیں پانا۔ چنانچہ حضرت سیدنا شیخ الشیوخ شہاب الحق والدین عمر سہروردی رحمت اللہ تعالی علیہ ارشاد فرماتے ہیں کہ جب ہم حاضر بارگاہ ہوئے، بارگاہ غوثیت میں پہنچے، تو میرے پیر یعنی کہ میرے چچا حضرت سیدنا نجیب الدین عبد القاہر سہروردی رحمت اللہ تعالی علیہ نے حضرت سیدنا غوث اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے عرض کی، اے میرے آقا، یہ میرا بھتیجا علم کلام میں آلودہ ہے، میں منع کرتا ہوں، نہیں مانتا۔ حضور نے یعنی کہ حضرت سیدنا غوث اعظم رحمت اللہ تعالی علیہ نے مجھ سے فرمایا، یہ حضرت عمر سہروردی خود اپنا واقعہ بیان کر رہے ہیں کہ غوث پاک رحمت اللہ تعالی علیہ نے مجھ سے ارشاد فرمایا، اے عمر، تم نے علم کلام میں کون سی کتاب حفظ کی ہے، یعنی اس حوالے سے تمہارا مطالعہ کیا ہے؟ حضرت عمر سہروردی رحمت اللہ تعالی علیہ فرماتے ہیں میں نے عرض کی فلاں فلاں کتابیں، یعنی میں نے ان کتابوں کا نام ذکر کیا جو میں نے علم کلام کے حوالے سے یاد کر رکھی تھی، ازبر کر رکھی تھی۔
حضرت سیدنا شیخ شہاب الحق عمر سہروردی رحمۃ اللہ تعالی علیہ اب غوث اعظم رحمۃ اللہ تعالی علیہ کے تصرفات، آپ کی کرامات اور آپ کے خداداد اختیارات کا اظہار کرتے ہوئے ارشاد فرماتے ہیں کہ حضور نے یعنی غوث اعظم رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے دست مبارک، اپنا مبارک ہاتھ میرے سینے پر پھیرا، خدا تعالیٰ کی قسم ہاتھ ہٹانے نہ پائے تھے کہ مجھے ان کتابوں سے ایک لفظ بھی یاد نہ رہا، یعنی وہ تمام کتابیں جو تھی گویا کہ وہ محو کر دی گئیں۔ لیکن حضرت عمر سہروردی رحمۃ اللہ تعالی علیہ فرماتے ہیں کہ غوث اعظم رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے اپنا دست اقدس میرے سینے پر پھیر کر ان کتابوں کا علم تو میرے سینے سے گویا کہ نکال لیا، لیکن میرے سینے کو خالی نہ چھوڑا، اس کو علوم و حکم کا گویا کہ گنجینہ بنایا۔ چنانچہ آپ فرماتے ہیں ان کے تمام مطالب یعنی علم کلام کی جو باتیں تھیں اور جو اس کی ابحاث تھی، رب تبارک و تعالیٰ نے وہ سب مجھے بھلا دیں، لیکن ہاں اللہ تعالیٰ نے میرے سینے میں فوراً علم لدنی بھر دیا۔ یعنی سیدنا غوث اعظم رحمۃ اللہ تعالی علیہ کے مبارک ہاتھوں کی یہ برکت تھی، گویا کہ غوث اعظم رحمۃ اللہ تعالی علیہ کی کرامت تھی کہ علم کلام سے ہٹا کر حضرت سیدنا شیخ شہاب الحق والدین عمر سہروردی شافعی بغدادی رحمۃ اللہ تعالی علیہ کو حضرت سیدنا غوث اعظم رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے رب کے کرم سے، رب کی عطا سے، علم لدنی کی برکتوں سے سرفراز فرمایا۔ مدنی چینل کے ناظرین، حضرت سیدنا شیخ شہاب الحق والدین عمر سہروردی رحمۃ اللہ تعالی علیہ مزید ارشاد فرماتے ہیں کہ علم لدنی کی برکتوں سے مجھے فیضیاب کرنے کے بعد حضرت سیدنا شیخ عبد القادر جیلانی رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے مجھ سے ایک کلمہ ارشاد فرمایا، ایک جملہ ارشاد فرمایا جس میں آئندہ زمانے کی ایک پیشن گوئی تھی، اور وہ ایسی پیشن گوئی تھی کہ واقعتاً رب تبارک و تعالی نے اس پیشن گوئی کے مطابق حضرت سیدنا عمر سہروردی رحمۃ اللہ تعالی علیہ کو برکات سے نوازا۔ چنانچہ حضرت سیدنا غوث اعظم رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے شیخ شہاب الحق والدین عمر سہروردی رحمۃ اللہ تعالی علیہ سے ارشاد فرمایا کہ ملک عراق میں سب سے پہلے نامور تم ہوگے، یعنی تمہارے بعد عراق بھر میں کوئی اس درجہ شہرت کو نہ پہنچے گا۔ اور واقعتاً ایسا ہوا کہ بغداد کے مشائخ میں جو مقام و مرتبہ اور جو شہرت حضرت سیدنا غوث اعظم رحمۃ اللہ تعالی علیہ کے فیض سے، آپ کی برکتوں سے سیدنا شیخ الشیوخ شہاب الحق والدین ابو حفص عمر سہروردی شافعی بغدادی رحمۃ اللہ تعالی علیہ کو حاصل ہوئی، تو وہ اپنی مثال آپ ہے۔ پھر آپ رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے سیدنا غوث اعظم رحمۃ اللہ تعالی علیہ کے فیض کو اور اپنے دیگر اساتذہ کے فیض کو دنیا بھر میں عام کرنے کے لیے واعظ کا، نصیحت کا اور تربیت کا سلسلہ شروع فرمایا۔ آپ پڑھایا بھی کرتے اور آپ نے اپنے کئی مریدین تیار کیے، اور حضرت سیدنا عمر سہروردی رحمۃ اللہ تعالی علیہ کے اگر خلفاء اور مریدین کی فہرست دیکھی جائے تو اس میں بھی ہمیں بڑے بڑے اولیاء اور مشائخ کے نام نظر آتے ہیں۔ سر فہرست ایک عظیم ہستی جن کو دنیا شیخ الاسلام حضرت سیدنا شیخ بہاؤالدین زکریہ ملتانی رحمۃ اللہ تعالی علیہ کے نام سے یاد کرتی ہے۔ مدنی چینل کے ناظرین، یہ حضرت سیدنا شہاب الحق والدین عمر سہروردی رحمۃ اللہ تعالی علیہ کے خاص خلیفہ ہیں، اور آپ رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے بہت کم دنوں میں گویا کہ تربیت حاصل کر کے، تزکیہ نفس کر کے حضرت سیدنا عمر سہروردی رحمۃ اللہ تعالی علیہ سے خلافت حاصل کی۔ جب آپ کو انتہائی قلیل مدت میں حضرت سیدنا عمر سہروردی رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے اپنی خلافت سے نوازا، اتنا بڑا مقام و مرتبہ عطا فرمایا، تو حضرت سیدنا عمر سہروردی رحمۃ اللہ تعالی علیہ کے چند مریدین کو، چند اہل مجلس کو اس پر رشک ہوا، ایک تشویش کی کیفیت ہوئی۔ چنانچہ حضرت سیدنا عمر سہروردی رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے اپنے نور باطن سے اس معاملے کو پہچان لیا کہ کچھ لوگوں کو اس پر شکوک و شبہات ہیں اور ان کو کچھ اشکالات ہیں، ان کی طبیعت میں گویا کہ ایک اضطراب کی کیفیت ہے۔ تو حضرت سیدنا شیخ شہاب الحق والدین عمر سہروردی رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے تصوف کا، طریقت کا ایک خوبصورت نسخہ اور اصول بیان کرتے ہوئے ارشاد فرمایا، مرید پر لازم ہے کہ وہ مرشد کے فیصلے سے اختلاف نہ کرے، یعنی پیر طریقت نے، مرشد نے جو فیصلہ کر دیا ہے، اپنے مریدوں میں سے کسی ایک مرید کو یا چند مریدوں کو اگر کوئی اعزاز بخشا ہے، ان کو اپنی خلافت دی ہے یا ان پر خصوصی شفقت کی ہے، تو دیگر مریدین کو اس معاملے میں اختلاف نہیں کرنا چاہیے، بلکہ مرشد نے جو کیا ہے اس پر سر تسلیم خم کرنا چاہیے۔ مدنی چینل کے ناظرین، اللہ تبارک و تعالی نے شیخ الشیوخ حضرت سیدنا شہاب الحق والدین ابو حفص عمر سہروردی شافعی بغدادی رحمۃ اللہ تعالی علیہ کو کیسا
علمی وقار اور کیسی عظیم کرامات سے سرفراز فرمایا ہے۔ اعلیٰ حضرت امام علیہ سنت نے فتاوی رضویہ شریف میں جا بجا آپ رحمت اللہ تعالی علیہ کا ذکر خیر فرمایا ہے، اور آپ رحمت اللہ تعالی علیہ کے لیے بڑے خوبصورت القابات ذکر کیے ہیں۔ چنانچہ اعلیٰ حضرت امام علیہ سنت نے فتاوی رضویہ شریف میں حضرت سیدنا عمر سہروردی رحمت اللہ تعالی علیہ کے لیے ایک ٹائٹل استعمال کیا، امام اجل۔ کئی مقامات پر تحریر کیا، شیخ الشیوخ، اور ایک مقام پر اعلیٰ حضرت امام علیہ سنت نے جب حضرت سیدنا شہاب الحق والدین عمر سہروردی رحمت اللہ تعالی علیہ کا ذکر خیر کیا، آپ کے ایک قول کو نقل کیا، تو ابتدا میں آپ کا ایک لقب، آپ کا ایک ٹائٹل استعمال کیا، عارف باللہ، یعنی رب تبارک و تعالیٰ کی معرفت رکھنے والے۔ مدنی چینل کے ناظرین، اللہ والے جو ہوتے ہیں وہ روحانیت میں اور راہ سلوک کے سفر میں مزید آگے بڑھنے کی کوشش کرتے ہیں، رب تبارک و تعالیٰ کا قرب خاص پا کر مزید قرب پانے کی سعادت حاصل کرتے ہیں، اور کوشش کرتے ہیں، اور اپنے عمل کے ذریعے، اپنے کردار کے ذریعے رب تبارک و تعالیٰ سے ایک محبت اور رب تبارک و تعالیٰ کے قرب پانے کی جستجو کا گویا کہ اظہار کرتے ہیں۔ اعلیٰ حضرت امام علیہ سنت نے فتاوی رضویہ شریف میں ایک واقعہ ذکر کیا جو کہ حضرت امام عبد الرؤف مناوی رحمت اللہ تعالی علیہ نے الجامع الصغیر کی شرح التحسیر میں بھی نقل کیا ہے۔ چنانچہ ایک مرتبہ شیخ الشیوخ حضرت سیدنا شہاب الحق والدین ابو حفص عمر سہروردی شافعی بغدادی رحمت اللہ تعالی علیہ ایام منا میں، یعنی حج کے دنوں میں، مسجد خیف کی صفوں میں دور فرما رہے تھے، یعنی حج کے ایام تھے اور مسجد خیف میں جو مسلمان حاضر تھے، صفوں میں موجود تھے، تو حضرت سیدنا عمر سہروردی رحمت اللہ تعالی علیہ جو سلسلہ سہروردیہ کے پیشوا ہیں، براہ راست غوث اعظم رحمت اللہ تعالی علیہ کی برکتیں اور فیضان لینے والے ہیں، لیکن آپ کو دنیا نے دیکھا کہ آپ صفوں میں چکر لگا رہے ہیں۔ کسی نے اس کی وجہ پوچھی کہ اے عمر سہروردی رحمت اللہ تعالی علیہ، آپ مسجد خیف میں مسلمانوں کی صفوں میں اس طرح دور کیوں فرما رہے ہیں، چکر کیوں لگا رہے ہیں؟ تو حضرت سیدنا شہاب الحق والدین ابو حفص عمر سہروردی بغدادی شافعی رحمت اللہ تعالی علیہ نے ارشاد فرمایا کہ اللہ کے کچھ بندے ہیں کہ جب ان کی نگاہ کسی پر پڑ جاتی ہے اسے ہمیشہ کی سعادت عطا فرماتی ہے، میں اس نگاہ کی تلاش میں دورہ کرتا ہوں۔ سبحان اللہ، یعنی آپ کا یہ مقام و مرتبہ تھا، ولایت کے اتنے عظیم مرتبے پر فائز ہیں، بارگاہ غوثیت سے براہ راست فیض لینے والے ہیں، سلسلہ سہروردیہ کے پیشوا ہیں، حضرت سیدنا شیخ الاسلام بہاؤالدین زکریا ملتانی رحمت اللہ تعالی علیہ کے پیر اور مرشد ہونے کا شرف رکھنے والے ہیں، لیکن آپ کا کیسا انداز ہے کہ مسجد خیف میں کوئی اللہ والا مجھے ایسا مل جائے کہ جس کی نگاہ سے میرا بیڑا پار ہو جائے، جس کی نگاہ کرنے کی وجہ سے رب تبارک و تعالی مجھے دونوں جہان کی سعادت مندی عطا فرمائے۔ مدنی چینل کے ناظرین، ہمیں بھی اولیاء کی برکات لینی چاہیے، اور جب بھی ممکن ہو، میسر ہو، اللہ والوں کی زیارت کرنی چاہیے، ان کے قرب کی برکتیں لینی چاہیے، ان کے ملفوظات اور ارشادات کو سن کر ان پہ عمل کرنا چاہیے، کیونکہ ان اولیاء کرام کے، ان مشائخ کے دامن سے جو جڑتا ہے اسے مولا علی رضی اللہ تعالی عنہ، نبی کریم علیہ السلام کا خصوصی فیضان نصیب ہوتا ہے، اور رب تبارک و تعالی اپنے ان نیک بندوں کے ذریعے اپنی برکات کا اظہار فرماتا ہے اور اپنے بندوں کو ہدایت بھی عطا فرماتا ہے، اور دونوں جہان کی سعادت مندیوں سے ان کو حصہ عطا فرماتا ہے۔ اللہ تبارک و تعالی ہمیں ذکر اولیاء کرتے رہنے کی توفیق عطا فرمائے، اولیاء کرام کی سیرت کو پڑھنے کی توفیق عطا فرمائے، اور اولیاء کرام نے جس انداز میں زہد و تقوی کو اختیار کر کے شریعت کے احکام کو اپنے اوپر نافذ کر کے طریقت اور راہ سلوک کی راہوں کو جو طے کیا ہے، اللہ تبارک و تعالی انہی کے پیچھے پیچھے ہمیں صراط مستقیم کا یہ سفر طے کرنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین بجاہ النبی الامین صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ مدنی چینل دیکھتے رہیے۔ خدا کا خاص ایک احسان ہے یہ اولیاء اللہ، زمانہ جسم ہے اور جان ہے یہ اولیاء اللہ۔